بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ سیرت سے متعلق ہمیں معلومات ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر کیا کیا نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہم پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ولادت کے نام پر ہم بہت ساری غیر اسلامی، غیر شرعی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ آئیے اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش خدمت۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 10 نبوی میں۔ سبق نمبر 27 ہے۔ اس سے پہلے 26 سبق گزر چکے ہیں، اور یہ جو سیرت کا جو سلسلہ ہے وہ سوال و جواب کے طرز پر ہے۔ اس کے بعد جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پیش کریں گے۔ یہ ابھی بنیادی چیزیں ہیں، مختصر طور پر آپ اس کو ذہن میں رکھیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد ہم تفصیل سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال سن 10 نبوی میں ہوا؟ جواب ہاں، یعنی نبوت ملنے کے 10ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ سوال کیا ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا؟ جواب ہاں، یعنی ان دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں سن 10 نبوی میں ہوا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، لیکن بیشتر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حمایت کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر بن کر کے کافروں کے خلاف کھڑے رہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اور بہت زیادہ مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں۔ سبق نمبر 28 ہے۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کی مصیبتیں آئی ہیں اس کا مختصر تذکرہ سوال جواب کی روشنی میں ہے۔ سوال کیا ایک دفعہ کسی ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خاک ڈال دیا تھا، یعنی مٹی ڈال دی تھی؟ جواب ہاں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں ہوئی ہیں۔ سوال کیا ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شریر نے، یعنی بدماش نے، آپ کی گردن پر اوجھڑی لا کر رکھ دی، جو جانور کی آنت ہوتی ہے، اوجھڑی ہوتی ہے، اس کو لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں رکھ دی گئی؟ جواب ہاں، یہ سوال ہے اور جواب ہے ہاں، یعنی اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی مصیبتیں آئیں۔ سوال کیا ایک دفعہ ایک شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنا چاہا؟ جواب ہاں، یعنی ایک مرتبہ ایک بدماش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر، چادر گردن میں پھنسا کر کے گلا دبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا گھونٹ کر کے، گلا دبا کر کے مارنے کی کوشش کی۔ جواب ہاں، یعنی یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے ہیں، تو لہٰذا جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم مانتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ سوال کیا ایک دفعہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شریر نے آپ کی، یہ سوال ہو چکا ہے، یہ سوال بھی ہو چکا ہے۔ طائف کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بھی پیش آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ سبق نمبر 29 ہے یہ۔ 40 سرسبز و شاداب مکہ، زید بن حارثہ، رئیسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ شریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو الفاظ ہیں اس کو خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز و شاداب شہر تھا۔ مکہ سے 40، یہاں پر 40 بڑھے گا، میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز و شاداب شہر تھا، یعنی یہاں کھیتی وغیرہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں، یہ جو رئیس ہے، کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ بازار کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرنے لگے تو شریر، پھر ایک شریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر برساتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ یعنی اس طرح کی اذیت اور تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ سوال، کیا طائف کے سفر میں شریروں نے آپ کو گالیاں دی؟ جواب، ہاں، یعنی جسمانی تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اور روحانی تکلیف بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور پہنچائی گئی۔ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تھک کر ایک محل میں پناہ لیے؟ جواب، نہیں، ایک باغ میں رکے۔ تھک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں رکے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے سستانے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا۔ سوال، کیا طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تھا؟ جواب، ہاں۔ سوال، کیا فرشتے نے طائف والوں پر پہاڑ پلٹ دیا؟ جواب، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، آپ کو جو ایذا پہنچائی گئی ہے، گالی دی گئی ہے، اور یہ نہایت برداشت سے باہر کی چیز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کمبختوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ان پہاڑوں کے بیچ ان کو جو ہے مسل دیا جائے اور انہیں پیس دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سراپا رحمت تھی ساری دنیا کے لیے ہے اور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے ان کے حق میں جو ہے ایمان کی دعوت، ایمان کی دعا کی کہ ان کو اللہ تعالی ہدایت دے، اور فرشتوں سے پہاڑ نہ پلٹنے کی بات کہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سوال یہاں پر سوال کیا گیا، سوال، کیا فرشتے نے طائف والوں پر پہاڑ پلٹ دیا؟ جواب، نہیں۔ یہ وہ سوال و جواب کی روشنی میں ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ اس کو آپ سنائیں تاکہ سیرت کی اشاعت ہو اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، اور پھر ہم اپنی زندگی کو بھی اسی طریقے پر گزاریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس کس طرح کے واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ حافظ، مع السلامہ۔